بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرا شوہر شادی کے فوراً بعد پردیس چلا گیا۔ اب میں اکثر رات میں ڈر جایا کرتی تھی، اس لیے نند نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ اب تم اپنی ساس کے ساتھ سویا کرو گی۔ لیکن حیرانگی تب ہوتی جب ساس تیار ہو کر باتھ روم چلی جاتی اور ساری رات شیشہ دیکھتی رہتی۔ مجھے لگا کہ ساس پاگل ہے، لیکن اگلے روز ساس بولی کہ کل سے تم بھی ایسا ہی کرو گی تو جلد حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں حیران تھی، میرا تو شوہر گھر پر تھا ہی نہیں، میں بھلا کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ لیکن ساس کا دل رکھنے کے لیے روز تیار ہو کر باتھ روم چلی جاتی۔ روح تو میری تب لرزی جب میں سچ مچ حاملہ۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اگرچہ ہمارے گھر میں اتنی زیادہ دولت نہیں تھی، لیکن اتنی زیادہ غربت بھی نہیں تھی۔ ہمارے گھر کا گزارا اچھا خاصا ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں ہم 2 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ میری بڑی بہن کی شادی کے 2 سال بعد اسے خدا نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جس کا ان کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ اسی لیے 3-4 سال انتظار کرنے کے بعد آخرکار ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میری بہن بہت زیادہ اداس ہو گئی۔ ناراضگی کے طور پر وہ کچھ دن تک ہمارے گھر پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن آخر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہی ایک الگ گھر میں رہنے لگے تھے، کیونکہ ان کی دوسری بیوی سے ہر سال ان کے ہاں اولاد ہو جایا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہی زیادہ تر رہتے تھے اور میری بہن کے پاس کبھی کبھی آتے تھے۔ میری بہن دن بدن اداس اور مرجھائی سی رہنے لگی۔ مجھے اپنی بہن کو دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میاں بیوی کے معاملے میں تو ماں باپ کو بولنے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ میں تو پھر بھی بہن تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ان کو میرے لیے ایک اچھا سا رشتہ مل بھی گیا۔ جلد ہی جھٹ پٹ میری شادی بھی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر جا رہی جب تو میری بہن نے کہا کہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ورنہ تمہارا حال بھی میرے جیسا ہی ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میں تمہیں ایسا سبق دے رہی ہوں جس کو اگر تم نے اپنا لیا نا تو تم ساری زندگی خوش رہو گی۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا، مگر مجھے ان کی بات زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہ جانے ان کا یہ بات بولنے کے پیچھے کون سا مقصد تھا۔ میرا شوہر پردیس میں نوکری کرتا تھا۔ نئی شادی ہونے کے باوجود بھی وہ ہفتے کے اندر ہی واپس پردیس چلا گیا، کیونکہ میں کبھی اکیلی نہیں سوئی تھی تو رات میں کبھی کبھی ڈر جایا کرتی تھی۔ یہ گھر بھی انجان تھا میرے لیے، اسی لیے میں نے اپنی نند کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ لیکن میری نند کو بھی شاید مجھے اپنے ساتھ سلانا گوارا نہیں تھا، اسی لیے تنگ آ کر ایک دن اس نے کہا، تم اپنی ساس کے پاس سو جاؤ، چونکہ یہ میرا سسرال تھا اور میں یہاں پر زیادہ بحث یا ضد نہیں کر سکتی تھی۔ میرا شوہر بھی یہاں نہیں تھا، اس سے جیسے یہ لوگ بول رہے تھے میں ویسا ہی کرتی تھی۔ اپنی نند کے بجائے اب میں نے ساس کے ساتھ سونا شروع کر دیا تھا۔ لیکن حیرانگی مجھے تب ہوئی جب میری ساس رات کو تیار ہو کر باتھ روم چلی جاتی اور ساری رات شیشہ دیکھتی رہتی۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت زیادہ عجیب لگتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے شاید پاگل ہو گئی ہیں، یا پھر ان کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے وہ ایسا کرتی ہیں۔ لیکن اگلے روز ہی ساس مجھ سے بولی، کل سے تم بھی ایسا ہی کرو گی تو جلد ہی حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں حیران تھی، میرا تو شوہر گھر پر ہی نہ تھا، میں بھلا کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ میں نے ان سے کہا، ساسو ماں، آپ کا بیٹا تو گھر پہ ہے ہی نہیں، میں ایسے کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ تو انہوں نے سخت انداز میں کہا، جیسا میں بول رہی ہوں بالکل ویسا ہی کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میرا بیٹا تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ ہمیں جلد سے جلد اپنے گھر میں پوتے پوتیاں چاہیے۔ ان کی دھمکی اور نئی فرمائش سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر کوئی حاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا دل رکھنے اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے میں بھی روزانہ تیار ہو کر باتھ روم چلی جاتی اور آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ میری ساس مجھے یوں آئینے کے سامنے بٹھا کر بہت زیادہ خوش ہوتی اور کہتی، اب تم دیکھنا جلدی تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ 2 ہفتے بعد اس نے محلے کی دائی کو بلایا اور کہا کہ اسے چیک کرو، مجھے لگتا ہے کہ میری بہو ماں بننے والی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے سر میں درد ہونے لگا، کیونکہ میں کئی رات سے سوئی نہیں تھی، اوپر سے آج ان کا نیا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں منع کر دوں، لیکن اس دائی ماں نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ مبارک ہو، تمہاری بہو تو ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میری تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میں ماں کیسے بن سکتی تھی؟ میرا تو شوہر ہی گھر پر نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد جب میرا شوہر پردیس سے واپس آیا تو میری ساس نے ان کو یہ خبر سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔
یہ خبر سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے میں تو یہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، پھر یہ ماں کیسے بننے والی ہے؟ میری ساس نے کہا بیٹا وہ ماں بننے والی ہے تو ہے، تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں ان کا غصہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مگر دائی ماں نے خود کہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور اب میں اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں نے اپنی ساس کے خلاف کچھ بولا تو ساس شاید مجھے مارے گی، اور اگر میں اپنے شوہر کی باتوں کے خلاف بولوں تو شاید وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں ایسی مجدار میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا اور کہا تم ایک بد کردار اور غلط عورت ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا، نہ جانے کس کی اولاد اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ایک تو میں ان کے گھر میں بہت زیادہ ڈر ڈر کر جی رہی تھی، اور اب جبکہ میں ماں بننے والی تھی تو میرا شوہر مجھ پر ایسے غلط قسم کے الزام لگا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں ساسو ماں۔ وہ بھڑک اٹھی اور بولی کہ تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی، کیونکہ اپنی شادی کے بعد میں صرف ایک بار ہی اپنے میکے گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے کئی بار کہا تھا کہ مجھے میکے جانے دیا جائے، مگر میری ساس نے ایک بار بھی مجھے میکے نہیں جانے دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ مجھے میرے میکے کیوں نہیں جانے دیتے۔ میں نے کہا کہ ساسو ماں مجھے میرے شوہر نے بھی کمرے سے نکال دیا ہے، اب میں کچھ دن تک اپنے میکے میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو میری ساس نے کہا اگر تجھے تیرے شوہر نے اپنے کمرے سے نکال دیا ہے تو تم کسی دوسرے کمرے میں رہ لو، شوہر کی ناراضگی 4 دن کی ہوتی ہے، آج نکالا ہے کل دوبارہ پھر وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا لے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ اداس ہو گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک بار جا کر اپنی بہن سے اور ماں باپ سے مل لوں، مگر ان لوگوں نے تو شاید مجھے کہیں نہ جانے دینے کی قسم کھا لی تھی۔ 2 دن کے بعد ہی میرا شوہر دوبارہ پردیس چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی، آخر ایسی بھی کون سی نوکری ہے جو پاکستان سے دوسرے ملک میں آنے جانے کے لیے صرف 1 سے 2 دن کی چھٹی دی جاتی ہے؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی آخر کار میرا شوہر کون سے ملک میں نوکری کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو ان پڑھ ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سے دیش میں نوکری کرتا ہے، مگر ہاں ان کا بیٹا پردیس میں رہتا ہے اور بہت زیادہ کماتا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی میرا شوہر ہر مہینے بہت زیادہ پیسے گھر بھیجتا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میری ساس مجھے لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میرا روٹین کا چیک اپ کیا، کچھ دوائیاں لکھ دیں۔ جب ہم گھر واپس آنے کے لیے رکشے میں بیٹھے تو مجھے ایسے لگا جیسے سڑک پر ابھی ابھی میرے شوہر جا رہے ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو واقعی وہ میرا ہی شوہر تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا وہ دیکھیں آپ کا بیٹا ہے۔ میری ساس نے اس طرف دیکھا اور کہا نہیں وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ مجھے اپنی ساس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا، جس نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا ساسو ماں غور سے دیکھیں وہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ تو اس طرف دیکھنے کے بجائے میری ساس نے مجھے ہی چھڑک دیا اور کہا زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا شوہر واپس آئے گا نا تو میں اسے بتا دوں گی کہ تم اس کے جانے کے بعد ادھر ادھر کے مردوں کو دیکھتی رہتی ہو اور ان میں تمہیں اپنا شوہر نظر آتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ مجھے ان کی باتیں اتنی عجیب لگ رہی تھیں۔ میری ساس اپنے ہی بیٹے کو بیٹا ماننے سے انکار کر رہی تھی اور میرے کردار پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ بھلے میری ساس لاکھ ماننے سے انکار کر دیں کہ وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میں نے ابھی اپنے شوہر کو ہی دیکھا ہے، اور اب میں یہ جان کر ہی رہوں گی کہ آخر وہ یہاں کیا کر رہے تھے۔ کچھ دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پردیس جا کر اپنی جاب کر رہے ہیں۔ اگلے دن میں نے اپنی ساس سے کہا میری طبیعت آپ کے ساتھ سونے سے خراب ہو جاتی ہے، اس سے میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اور کمرہ دے دیا جائے۔ میرے شوہر کا کمرہ تو اب خالی پڑا ہے، تو میں جا کر ان کے کمرے میں رہ لیتی ہوں۔ جب میرا شوہر واپس آئے گا تو میں اس کمرے سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر پہلے تو میری ساس مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی، اور پھر نہ جانے ان کے دماغ میں کیا آیا، انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ تو میں بخوشی اپنے کمرے میں جا کر رہنے لگی، لیکن اب مجھے یہ بات بھی پتہ کرنی تھی کہ آخر میرا شوہر پاکستان میں کیا کر رہا ہے، جبکہ وہ تو سارے گھر والوں کو یہ بول کر گیا ہے کہ وہ پردیس میں کام کر رہا ہے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور کہا دیکھو بھائی، یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے، میں نے اپنے شوہر کو پاکستان میں ہی دیکھا ہے، اسی شہر میں دیکھا ہے۔ آپ مجھے پتہ کر کے بتائیں کہ کیا میرا شوہر واقعی پاکستان میں ہے یا یہ میرا کوئی وہم تھا۔ میرے بھائی نے میرا کام کرنے کی حامی بھر لی، اور اب مجھے انتظار تھا کہ کب میرا بھائی مجھے میرے شوہر کے بارے میں بتائے گا۔ کچھ دن تک میں یوں ہی کسی اچھی خبر کا انتظار کرتی رہی، لیکن میرے بھائی کے ہاتھ ایسا کچھ بھی نہیں لگا جس کی وجہ سے یہ پتہ چل سکے کہ میرا شوہر پاکستان میں ہی ہے۔
آخرکار میں مایوس ہو گئی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا کہ وہ شاید میرا کوئی وہم تھا۔ ایک دن رات کے وقت مجھے شدید پیاس لگی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر مجھے ایسے لگا جیسے ہال میں کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہا ہے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، میں نے بھی لائٹ نہیں جلائی۔ میں اپنی چپل ایک طرف رکھ کر ننگے قدموں سے ہال کی طرف بڑھی۔ گھر تو میرا جانا پہچانا ہی تھا، تو جہاں سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف بڑھنے لگی۔ ہال میں سے کھسر پھسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ زیادہ سمجھ تو نہیں آیا، لیکن میں اتنا سمجھ گئی تھی کہ میری ساس کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میری ساس اتنی رات کو اندھیرے میں یوں چھپ کر کسی آدمی سے کیوں بات کر رہی ہے؟ میں تھوڑا اور ان کے قریب جا کر آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگی تو مجھے سنائی دیا۔ میری ساس بول رہی تھی، جب تک ہمارا کام پورا نہیں ہو جاتا بہو کو کچھ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر اسے ہمارے پلان کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی نا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر ایسا بھی کون سا راز ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ میری پیٹھ پیچھے آخر ایسا کون سا پلان بن رہا ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے دوبارہ اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور رات کو اپنی ساس کی سنی ہوئی ساری باتیں میں نے اپنے بھائی کو بتا دیں تو میرا بھائی بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، بات تو واقعی تمہاری پریشانی والی ہے، آخر یہ کون سے ایسے راز کی بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا، بھائی آپ ایک بار دوبارہ کوشش کریں، مجھے لگتا ہے کہ میرا شوہر یہیں پر ہے اور یہ لوگ نا مل کر ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، انہوں نے ضرور کوئی بہت بڑا پلان کیا ہے۔ میرے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو، میں اس بارے میں دوبارہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ اگلے دن وہ دائی ماں ہمارے گھر پر آئی جس نے کہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر میری ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس نے اندر سے کمرہ بند کر لیا اور دونوں گھنٹوں تک کوئی بات کرتی رہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں جا کر ان دونوں کی باتیں سنوں کہ آخر وہ دونوں کیا باتیں کر رہی تھیں، لیکن میں چاہ کر بھی ان کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ 4 سے 5 گھنٹوں کے بعد وہ میری ساس کے کمرے سے باہر نکلیں اور ہنستے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ بھی بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے ساسو ماں، آپ بہت زیادہ خوش لگ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں میں خوش ہوں کیونکہ تم ماں جو بننے والی ہو۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کے منہ پر ہی بول دوں کہ مجھے تو ماں بننے کا کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ جب ایک عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں اور مجھے اپنے وجود میں ایسی کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مگر فی الحال میں بھی خاموش ہو گئی کیونکہ میں پوری طرح ان کے راز کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ جس دن مجھے ان سب لوگوں کے راز کا پتہ چل جائے گا اس دن میں ان لوگوں سے نہیں ڈروں گی۔ ابھی تو مجھے پل پل ان لوگوں سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے اس گھر سے نہ نکال دیں۔ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو پھر میری زندگی بھی میری بہن جیسی ہو جائے گی۔ شاید اسی لیے میری بہن نے مجھے بولا تھا کہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ 3 دن کے بعد میرا شوہر دوبارہ گھر آ گیا، مگر اس بار جب وہ گھر آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس بار وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک بچہ بھی تھا۔ میں ان تینوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ میری ساس نے ان کی بہت زیادہ خوشامد کی اور وہ ان کی اس طرح خدمت کر رہی تھی جیسے وہ بہت پہلے سے جانتی ہو کہ ایسا ہونے والا ہے۔ مگر میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر اس بچے کی عمر تو 3 سے 4 سال لگ رہی تھی، جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے شادی کرنے سے بھی پہلے اس عورت سے شادی کر رکھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ تو اس نے کہا، میں نے پہلی شادی اس سے کی تھی اور دوسری شادی تم سے کی تھی۔ میں رونے لگی اور ان سب سے پوچھا کہ آخر آپ سب لوگوں نے مل کر میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا ہے؟ مگر ان لوگوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے میں میرے پاس میرا موبائل بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی سے ہی رابطہ کر سکوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں اور کتنا وقت اس کمرے میں رہوں گی، مگر ہاں اتنا تو جان گئی تھی کہ شادی سراسر ایک دھوکہ تھی۔ مگر یہ جو دھوکہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیوں؟ بس اس راز سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔ بھلے میرے بھائی سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ میرا بھائی میرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس کمرے میں رہتے ہوئے مجھے 2 سے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ یہاں مجھے کھانا پینا بھی صحیح طرح نہیں ملتا تھا اور باہر کے لوگ بھرپور عیش کر رہے تھے۔ میں نماز پڑھ کر خدا سے دعا کرتی کہ یا اللہ میری مشکلات حل کر دے، اور پھر شاید خدا کو مجھ پر ترس آ ہی گیا اور ایک دن باہر بہت زیادہ شور محسوس ہونے لگا
مگر میں نے اس شور پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ان لوگوں کی خوشیوں کا ہی کوئی ذریعہ ہے۔ مگر اسی وقت کسی نے مجھے آ کر کمرے سے باہر نکالا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ انسان کوئی اور نہیں، میرا اپنا بھائی تھا۔ میرا بھائی مجھے لے کر نیچے ہال میں آ گیا جہاں میری ساس اور شوہر اور ان کی بیوی بیٹھے تھے۔ میری ساس کو ایک لیڈی کانسٹیبل نے 2 تھپڑ مارے تھے جس کے بعد وہ رو رہی تھی۔ میری نند بھی ایک طرف سہمی ہوئی بیٹھی تھی، بول رہی تھی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے بھائی نے میرے شوہر سے کہا کہ اب وہ بتائیں کہ آخر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا تھا۔ تو اس نے کہا، میں کالج کے زمانے سے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن ہمارے خاندان میں اپنی پسند کی شادی کروانے کا رواج نہیں تھا۔ اگر کوئی پسند کی شادی کرتا تھا تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جاتا تھا، لیکن اگر کسی کی پہلے شادی ٹوٹ جائے تو وہ دوسری شادی اپنی پسند سے کر سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہاری بہن سے شادی کی اور میں پردیس جانے کے بہانے اس سے دور رہنے لگا۔ میری ماں نے ایسا ڈرامہ رچایا جس کے بعد اسے یہ لگنے لگا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور 9 مہینے کے بعد جب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا تو ہم اسے باندھ کا خطاب دے کر طلاق دے دیں گے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آنا تھا، لیکن تمہاری بہن نے تمہیں میری جاسوسی پر لگا دیا۔ اس بات کا مجھے پتہ چل گیا تھا، اسی لیے میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا اور تمہاری بہن کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھ پائے۔ مگر پھر بھی پتہ نہیں تم لوگ کیسے مجھ تک پہنچ گئے۔ ان لوگوں کا کھیل سامنے آ چکا تھا۔ برائی اور غلط سوچ کا انجام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ مجھے بدنام کرنے کی ان لوگوں کی جتنی بھی سازش تھی سب ناکام ہو گئی۔ وہ لوگ جیل گئے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میں نے اس سے طلاق لے لی۔ پھر میرے ماں باپ نے کچھ عرصے کے بعد ایک اور جگہ میری شادی کر دی جہاں اب میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔